پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم ہستی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ اوصاف اور کمالات سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات خود اللہ رب العزت ہی بیان کر سکتا ہے، جو سب کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کا گواہ، ثواب کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، جو بچپن سے ہی عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ عادتوں کے اعتبار سے تمام پاکیزہ افراد سے زیادہ پاکیزہ اور رحم کرنے کے اعتبار سے ہر رحم کرنے والے سے زیادہ رحم کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل تقوی کے امام اور ہدایت کے طلبگاروں کے لیے سرچشمہ ہیں۔ آپ ایسا چراغ ہیں جس کی روشنی لو دے رہی ہے، اور ایسا ستارہ جو چمک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میانہ روی، ہدایت اور آپ کا فیصلہ عادلانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھیجا جب نبیوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور بدعملی کا دورہ تھا اور لوگوں پر غفلت چھائی ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء اور مرسلین علیہم السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ اپنے حبیب اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی کے طور پر مبعوث فرمائے گا، یعنی ان پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوگا، اور ان سے عہد لیا تھا کہ وہ لوگوں کو آپ کی آمد کی بشارت دے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ تعالیٰ کا وعدہ کی تکمیل ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے لوگوں کی حالت بہت بری تھی، وہ جہالت اور گمراہی کا شکار تھے، چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے انہیں علم اور ہدایت کی راہ پر ڈال دیا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اپنے وعدے کو پورا کیا اور نبوت کے سلسلے کو ختم کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کی علامات مشہور اور ولادت مبارک تھی۔ اس وقت زمین پر بسنے والے مختلف ملتوں میں بٹے ہوئے، ان کی خواہشیں دھندلی اور راہیں الگ الگ تھیں۔ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے نجات عطا فرمائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جن سے نکلنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ لوگ اللہ کی بجائے شیطان کے پیروکار بن گئے تھے اور ضلالت اور گمراہی کے اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے، گویا اس زمانے میں ہر سمت جہالت کا دورہ تھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے تنبیہ کرنے والا اور اپنی وحی کا امین بنا کر بھیجا ہے۔ عرب کے لوگ اس وقت بدترین دین پر اور بدترین گھروں میں رہتے تھے، کھردرے پتھروں اور زہریلے سانپوں کے ساتھ وہ رہن سہن رکھتے تھے۔ وہ گدلا پانی پیتے اور بری غذا استعمال کرتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے تھے۔ بت ان کے نزدیک عزت دار اور گناہ ان سے چمٹے ہوئے تھے۔ جب عربوں کی جہالت اور گمراہی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھیجا جب لوگ گمراہی کی انتہا میں پڑے ہوئے تھے، فتنوں میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، خواہشات نے انہیں بھٹکا دیا تھا، غرور اور تکبر نے انہیں بہکا دیا تھا، جاہلیت نے انہیں بے عقل بنا دیا تھا، اور وہ غیر یقینی حالات اور جہالت کے بلاؤں میں حیران اور پریشان تھے۔ آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، خود سیدھے راستے پر چلے اور لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کی طرف دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعثت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کے کئی ایک مقاصد ہیں، جن میں سے چند مقصدوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے بری ہے، لہٰذا وہ بندوں کے سامنے نہیں آتا، اور بندوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کی بارگاہ میں جا سکیں۔ چنانچہ رب العالمین نے اپنے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا، اور اپنے بندوں میں سے کچھ خاص ہستیوں کو اس منصب پر فائز کر دیا تاکہ وہ پیغام پہنچانے کا کام انجام دے سکیں، جنہیں ہم انبیاء اور مرسلین کہتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، ان میں سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کے سردار اور آخری رسول ہیں، جنہوں نے پورے اخلاص سے
اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیغامات کو لوگوں تک پہنچایا اور جہالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو ہدایت سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ جب دنیا فنا کی منزل کے قریب تر ہو گئی تھی، اس کی رونقوں کا اجالا اندھیرے سے بدلنے لگا تھا اور اپنے رہنے والوں کے لیے مصیبت بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے بسنے والے تباہ اور اس کے عیب کھلنے اور پھیلے ہوئے دامن سمٹنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے کا وسیلہ، امت کی ہدایت، اہل علم کے لیے بہار اور خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے عزت کا سبب قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقابل انکار دلیلوں اور شریعت کی رہنمائیوں کے ساتھ بھیجا۔ آپ نے اللہ کے پیغام کو بخوبی پہنچایا اور لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی، ہدایت کے نشان قائم کر دیے اور روشنی کے مینارے استوار کر دیے، اسلام کی رسیوں کو مضبوط بنا دیا اور ایمان کے بندھنوں کو مستحکم کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینا بھی ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی طرف بلانے والا اور مخلوق کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ چنانچہ آپ نے پروردگار کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچایا، نہ اس میں کچھ سستی کی، نہ کوتاہی، اور اللہ کی راہ میں اس کے دشمنوں سے جہاد کیا، جس میں نہ کمزوری دکھائی نہ حیلے بہانے کیے۔ وہ پرہیزگاروں کے امام اور ہدایت پانے والے کی آنکھوں کے لیے بصارت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہونے کا ایک اہم مقصد لوگوں کو بت پرستی اور شیطان کی اطاعت سے نجات دلا کر توحید پرستی اور عبادت الہی کی طرف لے آنا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ آپ لوگوں کو بت پرستی سے نکال کر عبادت الہی کی طرف لے آئیں اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر رحمان کی اطاعت کی تلقین کریں، اس قرآن کے ذریعے جسے اس نے واضح اور محکم قرار دیا ہے تاکہ بندے اپنے رب سے جاہل اور بے خبر رہنے کے بعد اسے پہچان لیں، ہٹ دھرمی اور انکار کے بعد اس کے وجود کا یقین اور اقرار کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن بہترین اوصاف کو بڑے فخر سے بیان فرمایا ہے، ان میں سے ایک آپ کا اخلاق کریمہ ہے۔ گویا آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز تھے، جس سے اوپر کسی کا اخلاق نہیں تھا۔ نیز خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکارم اخلاق کی تکمیل کو نمایاں طور پر اپنی بعثت کا مقصد قرار دیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار بھی بے مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت اور کردار کو دوسروں کے لیے رول ماڈل یعنی نمونہ قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کپڑوں میں پیوند لگاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق اور بلند سیرت و کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قول اور فعل کو لوگوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یقیناً ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم اپنے پاک پیغمبر کی پیروی کریں کیونکہ ان کی ذات اتباع کرنے والوں کے لیے بہترین نمونہ اور صبر اور سکون کے طلبگاروں کے لیے بہترین سامان صبر و سکون ہے۔ اللہ کی نظر میں محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اس کے رسول کی پیروی کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے۔ انہوں نے دنیا سے صرف مختصر غذا حاصل کی اور اسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں سب سے زیادہ خالی پیٹ رہنے والے تھے۔ آپ کے سامنے دنیا کی پیشکش کی گئی تو آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب جان لیا کہ اللہ نے ایک چیز کو پسند نہیں کیا تو آپ نے بھی اسے ناپسند کیا ہے، اور اللہ نے ایک چیز کو حقیر سمجھا ہے تو آپ نے بھی اسے حقیر ہی سمجھا ہے، اور اللہ نے ایک چیز کو پست قرار دیا ہے تو آپ نے بھی اسے پست قرار دیا ہے۔ اور اگر ہم میں اس کے علاوہ اور کوئی عیب نہ بھی ہوتا کہ ہم جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند کریں اسے پسند کرنے لگیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں جو چیز پست اور حقیر ہے اس چیز کو ہم عظیم اور بڑا سمجھنے لگیں، تو اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم سے سرتابی کے لیے یہی عیب کافی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار پر عمل کر کے اپنی عاقبت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔